بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فیلوز، آج ہم جس کتاب پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ناصر کاظمی کی برگ نہر. معزز سامعین و ناظرین، ناصر کاظمی کی شاعری کو اگر دقیق طریقے سے پڑھا جائے تو ناصر کاظمی کی شاعری مختلف موضوعات پر مشتمل ہے. اگر آپ دوسرے شعراء کے ساتھ ناصر کاظمی کا کمپیریزن کریں تو آپ اس شاعر کو متنوع شاعر کی حیثیت سے پائیں گے، لیکن چونکہ آج کی مختصر گفتگو میں میں نے ناصر کاظمی کے شاعری کے ایک پہلو کو منتخب کرنا ہے، اور وہ پہلو ناصر کاظمی کا یہ ہے کہ ناصر کاظمی بحیثیت ہجرت کا شاعر اور غم کا شاعر. معزز سامعین، منیر نیازی اکثر ناصر کاظمی کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ میں ناصر کاظمی کی شاعری کو اس طرح ہی پہچانتا ہوں جس طرح کوئی شخص کسی شخص کے درد سے اپنے درد کو پہچانتا ہے. منیر نیازی کا یہ کہنا بنیادی طور پر ناصر کاظمی کی شاعری پر ایک کمپلیمنٹ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ناصر کاظمی اپنی شاعری کے اندر جن احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ بنیادی طور پر عام آدمی کے جذبات اور احساسات ہیں. اسی لیے ناصر کاظمی اپنی شاعری کے اندر جا بجا یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ عروج پر ہے میرا درد ان دنوں ناصر، میری غزل میں دھڑکتی ہے وقت کی آواز. اور ایک اور جگہ کہا کہ ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشان ملے گا. اور یہاں تک دعویٰ کیا کہ ہم نے آباد کیا ہے ملک سخن، کیا سنسان سماتا ہے لے. معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ناصر کاظمی پاکستان اور انڈیا کے بٹوارے کا چشمدید گواہ ہے. یعنی جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت جو خون کی ہولی کھیلی گئی، تقسیم سے پہلے جو ہندوستان ایک گلستان کا سما پیش کر رہا تھا، اس کی بربادی کا جو سما پیش ہوا، ناصر کاظمی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ جنت نما گلستان جہنم میں تبدیل ہوتے ہوئے ناصر کاظمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے ناصر کاظمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ ہستا بستا چمنستا اجڑتے ہوئے دیکھا، فصلوں کو راکھ بنتے ہوئے دیکھا، اور وہ لوگ جو پیار محبت کا مرقع کے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے. اور پھر جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو مورخین نے جو تشبیہ دی وہ آگ کے دریا سے دی. اور مختصر یہ کہ ناصر کاظمی وہ آگ کا دریا عبور کر کے جب پاکستان پہنچے تو ان کے ذہن اور ان کے دماغ پر وہ جو خوف و ہراس کا منظر تھا وہ چسپا رہا. اور ناصر کاظمی نے اس خوف کے منظر کو جو تصویر کشی کی، اس کی وجہ سے ناصر کاظمی کو ہجرت کا شاعر کہا جانے لگا. یہ جو شہر شہر گھر گھر جلائے گئے اور پھر فصلوں کو جلایا گیا، لوگ جو امیر تھے وہ غریب الوطن ہوئے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ناصر کاظمی نے برگ نہر کے اندر ہی ایک غزل لکھی کہ شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن تر منائے گئے. ایک طرف جھوم کر بہار آئی، ایک طرف آشیاں جلائے گئے. کیا کہوں کس طرح سرے بازار عصمتوں کے دیے بجھائے گئے. آہ وہ خلوتوں کے سرمائے مجمع عام میں لٹائے گئے. وقت کے ساتھ ہم بھی عناصر خار و خس کی طرح بہائے گئے. ناصر کاظمی کا دھیان اس منظر کی طرف ہی رہا. اسی لیے ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ دھیان کے آتش دام ناصر بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے. اور پھر وہ جو رونقیں تھیں، وہ رونقیں جب سناٹے میں تبدیل ہوئی تو پھر ناصر کاظمی کی روح تڑپی اور انہوں نے کہا رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ. کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو،
جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ. جب اس سارے اندوہناک منظر کو ناصر کاظمی نے دیکھا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکوہ کنا ہوا, اور یہ شکوہ بھی ناصر کاظمی نے برگ نہ کے اندر تحریر کیا کہ اوہ میرے مصروف خدا, اپنی دنیا دیکھ ذرا, شہروں میں ہے سناٹا پیاس, شہروں میں ہے سناٹا, اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا, پیاسی دھرتی جلتی ہے, سوکھ گئے بہتے دریا, فصلیں جل کر راکھ ہوئیں, نگری نگری کال پڑا, او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا. لیکن معزز سامعین, ناصر کاظمی مایوس شاعر نہیں تھا, وہ پیسیمزم پھیلانے والا نہیں تھا, بلکہ احمد الدین قاسمی لکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کی ہجرت ان پرندوں کی طرح تھی کہ جو اپنا ایک مقام چھوڑ کر, اپنے ایک آشیاں کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. ان کا دھیان پچھلے آشیاں کی طرف تو رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیا آشیاں تعمیر کرنے کی لگن اور فکر میں لگے رہتے ہیں. اسی بات کو ناصر کاظمی نے خود بھی بیان کیا اور کہا, جو گھر اجڑ گئے ان کا رنج نہ کر پیارے, وہ چارہ گر کہ یہ گلشن اجاڑ سا نہ لگے. نے کہا کہ جو ہو چکا, لیکن آئیے مل کر وطن پاکستان کی تعمیر کریں. لیکن وہ خوف, وہ ہراس ان کے ذہن پہ طاری رہتا تھا. ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ فکر تعمیر آشیاں بھی ہے, خوف بے مہر خزاں بھی ہے. معزز سامعین, شمس الرحمان فاروقی نے ناصر کاظمی کی شاعری کے متعلق ایک اور خوبصورت کمنٹ اور کمپلیمنٹ ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لکھا جائے. اچھا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لکھا جائے, یعنی ایک شاعر کے شعر کو سن کر اگر کافی عرصہ تک آپ کو کوئی اس جیسا شعر نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل لکھا گیا ہے اور اپنا لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرا شعر سن کر آپ کو غالب کا شعر یاد آ جائے تو پھر میری حالت وہی ہوگی جو ایک ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ایک چونٹی کی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساری شاعری پڑھنے کے بعد یہ اوپینین فارم کی کہ ناصر کاظمی کی شاعری پر کسی کا سایہ نہیں تھا, حتیٰ کہ جو غم کا شاعر ہے میر درد, اس کا بھی سایہ نہیں تھا. معزز سامعین, ناصر کاظمی ایک عوامی شاعر تھا, اسی لیے زبان زد عام بہت سارے اشعار ان کے ہو چکے ہیں. 2-3 اشعار بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا. ناصر کاظمی کا یہ شعر ہر مایوس شخص کی مایوسی کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر, شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. اور دوسرا شعر, چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چون لیا. اور پھر مشہور زمانہ ان کا شعر جو ان کے کتبے پہ لکھا ہوا ہے قبر پہ, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. شام سے سوچ رہا ہوں ناصر, چاند کس شہر میں اترا ہوگا. اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فیلوز, السلام علیکم. آئیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہی ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے, اور ہمیں جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں وہ ہمیں نہ مانگنے کی توفیق دے. آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں. جی ہاں ڈیئر فیلوز, آج ہم جس شاعر کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ناصر کاظمی, اور باب العلم لا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم ناصر کاظمی کی کتاب برگ نئے کا ریویو کرنے جا رہے ہیں. ڈیئر لسنر, ناصر کاظمی اردو کی تاریخ میں اپنے ہم عصروں میں بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. غزلوں پر مشتمل یہ کتاب ناصر کاظمی کا عظیم شاہکار ہے. ڈیئر فیلوز, غزل کا ماخذ عرب معاشرے سے 7ویں صدی میں ہوا جسے قصیدے کی شکل میں لکھا گیا, اور غزل کا یہ سفر چلتا 12ویں صدی میں بر صغیر میں آ پہنچا, اور اردو میں امیر خسرو کو شاعری کا پہلا اردو شاعر کہا جاتا ہے. ڈیئر فیلوز,
شعر بات یا جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. شاعر دوسروں کو متاثر کرتا ہے، قائل کرتا ہے اور کبھی کبھی اپنے لفظوں کے نشتر سے گھائل بھی کرتا ہے. اور انہی باتوں کو واصف علی واصف صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ ایک بے قرار دل کے غزل کہنے سے لاکھوں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے. ڈیئر فیلوز، ناصر کاظمی نے اپنی اس کتاب برگ نہ میں الفاظ نہایت سادہ استعمال کیے، جیسے چاند، رات، بارش، موسم، یاد، جدائی، بہار، لیکن ان کے معنی نہایت ہی وسیع، ان کا پیغام نہایت جامع اور انداز نہایت سادہ ہے. جیسا کہ ناصر کاظمی اپنے شعر میں کہتے ہیں، ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے. چھوٹے چھوٹے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے بستروں میں ناصر کاظمی ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں اور یہی ان کی شاعری کا خاصہ ہے. آئیے ناصر کاظمی کے غزل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں. ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی. اے دل کسے نصیب یہ توفیق اضطراب، ملتی ہے زندگی میں یہ راحت کبھی کبھی. تیرے کرم سے اے عالم حسن آفریں، دل بن گیا ہے دوست کی خلوت کبھی کبھی. جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی. اس غزل میں ناصر کاظمی بڑے ہی سادہ انداز میں ایک بات اپنے پڑھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب مجھے تیرے نام کو سوچ کے کبھی کبھی وحشت ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اپنے ماضی پہ یا اپنے محبوب کے کسی عمل پہ، کسی کام پہ تھوڑے رنجیدہ نظر آتے ہیں اور اگلے ہی فکرے میں اپنے لفظوں کی جادوگری بکھیرتے ہوئے ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ یہ عشق میں میری جو یہ بے چینی ہے، یہ بے تابی ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں بالکل نہیں ملتی. ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ محبت کے چکرویوں میں آنے کے بعد حالت ایسے ہی غموں، رسوائیوں اور دکھوں میں انسان ہر وقت گھرا رہتا ہے. ایک اور غزل کا مطالعہ کرتے ہیں ہم ناصر کاظمی کا. ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ رونقیں تھی جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ. اب کے فصل بہار سے پہلے رنگ تھے گلستان میں کیا کیا کچھ. کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو، جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ. تیرے بعد سو گیا ورنہ شور تھا اس مقام میں کیا کیا کچھ. یعنی اس غزل میں بھی ناصر کاظمی کا مطلب یہ ہے کہ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں، میرے دل کے مقام میں جو رنگینیاں، جو روشنیاں، جو رونقیں، جو بہاریں اے محبوب تیرے آنے سے تھی نا، اب تیرے جانے کے بعد وہی ہنستا بستا گھر، میرے دل کا گھر اجڑ گیا ہے اور اس میں اب پہلے جیسی رونقیں بالکل نہیں. ایک اور جگہ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ ختم ہوا تاروں کا راگ، جاگ مسافر اب تو جاگ. دھوپ کی جلتی تانوں سے دشت فلک میں لگ گئی آگ. دل کا سنہرا نغمہ سن کر ابلے شب سے موڑی بات. یہ نگری ہے اندھیاری اس نگری سے جلدی بھاگ. یعنی ناصر کاظمی حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نگری جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ نگری اس قابل نہیں ہے، یہاں کے حالات اتنے موزوں نہیں ہیں کہ ہم جیسے لوگ یہاں رہ سکیں. اور اسی تخیل کو حبیب جالب نے بھی اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. ایک اور جگہ ہم ناصر کاظمی کی نظم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ناصر کاظمی کہتے ہیں وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گھر کے پاس نہیں. تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر میرے لیے کوئی شایان التماس نہیں. تیرے جلو میں بھی دل کا کانپ اٹھتا ہے، میرے مزاج کو آسودگی بھی راس نہیں. اس میں ناصر کاظمی یہاں بھی اپنی حالت زار کا رونا اپنے الفاظ کے لیے رو رہے ہیں کہ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں. یعنی کہ اس کی نظر اس بات کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو رہی
کہ میرا حال اس کی جدائی میں کیا ہے. اور ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ مجھے جو یہ روگ عشق لگا ہے اس کا علاج میرے چارہ گر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. میرا علاج صرف میرے محبوب کے پاس ہے. ڈیئر فیلوز، یہاں ہم نے برگ نو کی کچھ غزلوں کا مطالعہ کیا اور ان کی تھوڑی تشریح کرنے کی کوشش کی، اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ناصر کاظمی اپنی غزلوں کے ذریعے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کی. ہم نے بھی کوشش کی کہ تھوڑا اس کا تنقیدی جائزہ آپ تک پہنچائیں. اب میں اسی سلسلے کو، اس سفر کو، برگ نو کے اس سفر کو آگے چلانے کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ میڈم ربیکہ وہ آئیں اور برگ نو کے اس سفر کو جاری رکھیں. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اور شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود. شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار کاف قلم سے اجالتا ہے بدن. اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبیں پہ ابھارتا ہے شکن. اور عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہاد شل ہوئے میرے، نہاد شل ہوئے میرے، نہ ہے زبان میں تھکن. عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہاد شل ہوئے میرے، نہ ہے زبان میں تھکن. اور وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، بنام یک سے جمال رخ حسین و حسن، بنام یک سے جمال رخ حسین و حسن. حاضرین، آج ہم ایک کتاب کے ریویو کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اس کتاب کا نام برگ نو ہے اور اس کو ناصر کاظمی صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ناصر کاظمی صاحب کی شاعری کا مجموعہ ہے، جس میں ناصر کاظمی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں مختلف غزلوں کو، نظموں کو اور اپنے اشعار کو ڈالا. حضرات، ناصر کاظمی صاحب کی شاعری پہ مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں. ان کو غم کا شاعر کہا جاتا ہے، ان کو قدرت کا شاعر کہا جاتا ہے، اور مختلف حوالوں سے ان کی پہچان زبان زدیام ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو غم کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے اچھی شاعری کی، قدرتی مناظر پہ بہت سے اچھے لوگوں نے شاعری کی. لیکن ناصر کاظمی صاحب کی جو خصوصیت دیکھنے میں آتی ہے وہ میرے نزدیک دو ہیں، اور وہ ایسی خصوصیات ہیں جو شاید ہماری تاریخ میں کسی اور شاعر کے اندر نہیں پائے جاتے. حضرات، ناصر کاظمی کو اگر ہم آسان لفظوں کا اور سلیس زبان کا شاعر کہیں تو بے جانا ہو. ناصر کاظمی کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے خیال اور بڑی عمیق اور گہرے رازوں کو اپنے انتہائی آسان الفاظ میں بیان کر دیا. میں آگے چل کے ان کی جو غزلیں پیش کروں گا ان میں یہی تاثر آپ کو ملے گا کہ انتہائی آسان الفاظ میں، انتہائی سلیس الفاظ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے خیالات کو اپنے اشعار کے اندر شامل کر لیا. نمبر 2 جو ناصر کاظمی کی خصوصیت ہے حضرات، وہ یہ ہے کہ یہ کلاسیکل شاعر بھی ہیں اور جدید شاعر بھی. ان کی شاعری میں آپ کو کلاسیکی کا بھی رنگ نظر آتا ہے اور جدیدیت کا بھی رنگ ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ناصر کاظمی کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے. انتہائی خوبصورت انداز میں ناصر کاظمی نے جو روایتی مضامین ہیں شاعری کی ان کو بھی بیان کیا، اور جدید شعراء اور جدید شاعری کی جو رنگ ہیں ان کو بھی ناصر کاظمی نے بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے رکھا. کلاسیکی شاعری جس میں عورت کا ذکر، خوبصورتی کا ذکر، رومانس کا ذکر، قدرتی مناظر کا ذکر، غم و یاس کا ذکر اور ہجر و فراق کا ذکر پایا جاتا ہے. ناصر کاظمی کی شاعری ان تمام رنگوں سے عبارت ہے. اسی طرح جدید شاعری جس کے اندر ہمیں امید ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اصلاح و تاکین کا ذکر ہوتا ہے، اصلاح و تلقین کا ذکر ہوتا ہے، ماضی کی یاد اور مستقبل کا منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے. ان تمام مضامین کو بھی ان تمام کیا کہا جا سکتا ہے، ان تمام مضامین کو ناصر کاظمی انتہائی اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں.
انتہائی مختصر اور اختصار کے ساتھ اب میں یہ دو چیزیں رکھنے کے بعد جو میرے نزدیک ناصر کاظمی کی خصوصیت ہے اور جو صرف ناصر کاظمی کے اندر ہی پائی جاتی ہے، میں اب چند غزلیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اپنے اس مباحثے کو ختم کروں گا۔ بڑی خوبصورت ایک میں ان کی برگن ہے پڑھ رہا تھا تو ایک غزل میری نظر سے گزری جس کا ذکر رانا عباد صاحب بھی کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کون اس راہ سے گزرتا ہے، کون اس راہ سے گزرتا ہے، دل یوں ہی انتظار کرتا ہے، اور دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والے، دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والے، دل تجھے دیکھ دیکھ ڈرتا ہے، دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والے، دل تجھے دیکھ دیکھ ڈرتا ہے، اور شہر گل میں کٹی ہے ساری رات، شہر گل میں کٹی ہے ساری رات، دیکھیے دن کہاں گزرتا ہے، اور دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر، دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے، اور دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت اور جدید شاعری کی ایک بہت خوبصورت مثال، کہتے ہیں کہ نت نئی سوچ میں لگے رہنا، نت نئی سوچ میں لگے رہنا، ہمیں ہر حال میں غزل کہنا، اور صحن مکتب میں ہم سنوں کے ساتھ، صحن مکتب میں ہم سنوں کے ساتھ سنگریزوں کو ڈھونڈتے رہنا، صحن مکتب میں ہم سنوں کے ساتھ سنگریزوں کو ڈھونڈتے رہنا، اور شہر والوں سے چھپ کے پچھلی رات، شہر والوں سے چھپ کے پچھلی رات چاند میں بیٹھ کر غزل کہنا، اور سوچتا ہوں کہ سنگ منزل میں، سوچتا ہوں، یہ منزل کی طرف اشارہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں سنگ منزل نے چاندنی کا لباس، ہاں یہ کٹ کر، سوچتا ہوں کہ سنگ منزل نے چاندنی کا لباس کیوں پہنا، اور کیا خبر کب کوئی کرن پھوٹے، جاگنے والوں جاگتے رہنا۔ اسی کے ساتھ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔